الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اتنی جامع ہے کہ بہت سارے علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر قرآن مجید کی دیگر صورتیں نازل نہیں ہوتیں اور اگر صرف اور صرف یہ آیت ہی قرآن مجید کے اندر نازل ہو جاتی تو یہ گویا کہ تبیان لکل شیء کا درجہ رکھتی، یعنی ہر چیز کو واضح کر کے اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اتنی جامع آیت ہے یہ کہ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باضابطہ جمعہ کے خطبے کے اندر شامل کیا۔ اس آیت کریمہ کی جامعیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ نبی آخر الزماں مدینہ کے تاجدار فخر موجودات سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو نان مسلم کے سامنے کس طریقے سے پیش کیا ہے، بطور اسلامی تعلیمات کے، بطور اسلامی تہذیب و تمدن کے ایک بہترین اور صالح معاشرے کی جو قرآن مجید تعلیم دیتا ہے، نبی آخر الزماں نے نان مسلم کو، کافروں کو، غیر مسلموں کو اسی آیت کو پیش کیا ان کے سامنے۔ روح المعانی کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا مکے کے اندر، تو ایک شخص تھا قبیلہ بنو تمیم کا، بڑا ہی ذی ہوش اور ذی عقل، تجربہ کار، ماہر، اقسم بن سیفی قبیلہ بنو تمیم کا سردار تھا۔ جب اس کو اس بات کی خبر لگی کہ مکے کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ میں جا کر کے اس سے ملوں، یعنی نبی آخر الزماں سے جا کے ملاقات کروں، آخر کن باتوں کی تعلیم دیتے ہیں وہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ آپ قوم کے سردار ہیں، لیڈر ہیں، اسی لیے آپ کا پہل جانا مناسب نہیں ہوگا، بلکہ کیوں نہ آپ اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیں، پہلے وہ جائے، حالات معلوم کرے، اس کے بعد پھر آپ جائیں۔ چنانچہ اقسم بن سیفی نے اپنے کچھ نمائندوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کیا ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔ جب جو ہے اقسم بن سیفی کے نمائندے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا کہ من انت وما انت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں، پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے، اور آپ کیا ہیں، کن باتوں کی تعلیم دیتے ہیں آپ۔ نبی آخر الزمان نے سب سے پہلے کہا کہ اگر
جہاں تک پہلے کوشچن کا آنسر ہے کہ من انت، تم کون ہو، ہو آر یو، تو اس کا آنسر یہ ہے کہ انا محمد بن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، یعنی عبداللہ کا بیٹا ہوں محمد۔ جہاں تک دوسرے کوشچن کا سوال ہے وما انت، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور میری تعلیمات یہ ہے، اور جس رب نے مجھے ساری کی ساری قوم کو گمراہیوں سے نکالنے کے بعد ہدایت کی طرف لانے کا مجھے حکم کیا ہے، جس رب نے، انہوں نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ بے شک یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ النحل، چیپٹر نحل کی یہ 90 آیت، ورس نمبر 90 ہے یہ۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، احسان کا اور صلہ رحمی کرنے کا، اور وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور وہ پروردگار عالم روکتا ہے تمہیں بے حیائی سے، برائیوں سے اور سرکشی سے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کر سکو۔ جب اقسم بن سیفی کے نمائندے نے رسول آخر الزماں کی زبان مبارکہ سے یہ آیت سنی تو انہوں نے خواہش کی کہ پھر دہرائیے، اس کو ریپیٹ کیجیے۔ اللہ کے رسول نے اس کو ریپیٹ کیا بار بار، یہاں تک کہ ان کو یہ آیت کریمہ یاد ہو گئی۔ جو نمائندے آئے تھے قبیلہ بنو تمیم کے، ان کو یہ آیت یاد ہو گئی۔ اب یہ نمائندے، یہ سفیر واپس گئے اقسم بن سیفی کے پاس، جو قبیلہ بنو تمیم کا لیڈر تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے ان لوگوں نے، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگ ہے اور آپ کے جو اخلاق کریمانہ کا جو درس ہے وہ بیان کیا قرآن مجید کی اس صورت کے اندر، قرآن مجید کی اس آیت کے اندر۔ ان لوگوں نے اقسم بن سیفی کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد اقسم بن سیفی نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ تم جاؤ یا ہم سب کے سب چلیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں میں پہل کریں، ہم قائد بن جائیں، ہم اولین ایمان لانے والوں میں سے شامل ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہم متاخرین کے اندر سے ہو جائیں اور یہ موقع ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ چنانچہ آتا ہے روایت کے اندر کہ اقسم بن سیفی وہاں سے نکلتا ہے اپنے گروہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے ارادے سے، لیکن راستے کے اندر ہی اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ لیکن مرتے مرتے وہ اپنے لوگوں کو یہ وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ تم لوگ جا کر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو یہ وہ آیت کریمہ تھی کہ جس کو سننے کے بعد اقسم بن سیفی نے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو اخلاق کی بہترین مثال ہے۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد اسلام کا کٹر دشمن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن ابو جہل بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ محمد کا خدا تو مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اس کو بھی یہ کہنا پڑا۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ آیت کریمہ بہت جامع ہے، کسی بھی بہترین معاشرے کے لیے، بہترین سوسائٹی فارم کرنے کے لیے، یا اسلامی معاشرے کی تعمیر اور اس کی تشکیل دینے کے لیے جو پروردگار عالم نے ان کے اندر، اس آیت مبارکہ کے اندر 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو نیکیوں کے کام ہیں، اچھائی ہے اس کے اندر، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر برائیاں ہیں، ان سے روکا گیا ہے۔ پہلا حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، اور یہاں اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، عدل کا، احسان کا اور صلہ رحمی کا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ یہ 3 کام جو نیک کام ہیں، نیکیوں والے کام ہیں، اس کا حکم دیا اللہ نے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی، والمنکر، برائی، والبغی، سرکشی۔ بے حیائی، برائی اور سرکشی، بغاوت، عدوان، ظلم، نافرمانی، ان 3 چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، امر بالمعروف کی صورت میں، اور نہی عن المنکر، 3 چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور یہ 3 ایسی بنیادیں ہیں کہ جو کسی بھی معاشرے کے اندر اگر آ جائے اور ان 6 چیزوں کو امپلیمنٹ کر دیا جائے، نافذ کر دیا جائے، اور انڈیویجولی، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اگر ان 6 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو پھر پورا کا پورا معاشرہ بہت ہی پرسکون اور خوشگوار بن جائے گا۔ اور یہ کسی بھی خوشگوار اور پرسکون ماحول کو بنانے کے لیے، کسی بھی معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ بنیادی اصول کا کام کریں گے۔ یہ 6 کی 6 جو ہے بنیادی باتیں جو پروردگار عالم نے اس جو ہے آیت کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی بات عدل کیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جن کا جتنا حق ہے، بغیر کسی افراط و تفریط کے، بغیر کسی کمی و زیادتی کے، جن کا حق ہے ان تک پہنچا دیا جائے، یہ ہے عدل۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے ایک بہت ہی گریٹ اسکالر سے سوال کیا، پوچھا، محمد بن کعب نام تھا ان کا، القرظی،
کہ محمد بن کعب مجھے تم عدل کی تعریف بتلاؤ اور عدل کا مطلب سمجھاؤ، عدل ہے کیا؟ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بہت ہی زبردست سوال کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ عدل اپنے اندر کتنے معانی و مفاہیم کو سمیٹ رکھا ہے۔ لفظ عدل نے، جس کو قرآن نے بیان کیا، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں کے سامنے ان کے والد کی طرح بن جائیں۔ عدل یہ ہے کہ آپ اپنے بڑوں کے سامنے ان کے بچے کی طرح بن جائیں، ایک اوبیڈینٹ، اطاعت گزار اور فرمانبردار بیٹے کی طرح آپ اپنے آپ کو بنا لیں اپنے سے بڑوں کے سامنے۔ پھر فرمایا کہ عدل یہ ہے کہ آپ اپنے ہم عصروں کے ساتھ، جو آپ کی ایج کے ہیں، جو آپ کے ہم عمر ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے ایک بہترین بھائی کے جیسا سلوک کریں۔ آپ، عدل یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عدل یہ ہے کہ آپ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ پھر آپ نے فرمایا عدل یہ ہے کہ جس مجرم کے لیے شریعت نے جتنی سزا متعین کی ہے اتنی ہی سزا اس کو دی جائے، اس سے زیادہ بڑھ کر اس کو سزا نہ دی جائے۔ تو یہ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے عدل کی یہ تعریف فرمائی، اور صاف لفظوں میں جن کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق ان تک پہنچا دیے جائیں، یہ عدل ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، جن کی جو امانت ہے وہ ان تک پہنچا دیا کرو، جن کو جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ حق تلفی ہو رہی ہے، عدل و انصاف کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ کئی مہینوں قبل میرے پاس ہمارے ایک جاننے والے دوستوں میں سے، یا ہم نشیں تھے، ہمارے دوست، کچھ دنوں تک کی تھی جان پہچان، دوست نہیں کہا جا سکتا لیکن بہت قریب سے ہم جانتے تھے ان کو، بہت ہی متشرع آدمی۔ ان کا فون آیا میرے پاس کہ حضرت آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ یہ جو اسلامی کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اس کے اندر ایک ایسی ویڈیو آپ بنائیے اور مجھے بھیجیے تاکہ میں اپنے بڑے بھائی تک پہنچا سکوں۔ بولے کیا ویڈیو آپ کو چاہیے، کیسی آپ چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دے دیا جائے۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا، میرے بھائی گھر کے اندر پہلے سے رہ رہے تھے، بڑے بھائی، میں باہر کرائے سے تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس والد محترم کے مرحوم کے گھر کے اندر سے میری جائیداد کا جو حصہ ہے وہ مجھے دیا جائے۔ میری بہنیں بھی سب پریشان ہیں، وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کو ان کا حصہ مل جائے، لیکن کئی سالوں سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں لیکن وہ آج کل بس ٹالتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمیں باہر کرایہ دینا پڑ رہا ہے، یا تو ہمیں اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں یا پھر وہی گھر لے لیں اور جو ہمارا مال بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں۔ تو تھوڑا ان تک میں یہ بات پہنچاؤں کہ جن کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دیے جائیں۔ تو اس طرح کی حق تلفی
آج بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس طرح کی حق تلفی اور انصاف کا خون ایک بھائی اپنے بہن کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین معاشرے کی تعمیر و تشکیل کے لیے سب سے پہلا جو پتھر ہے وہ یہ ہے کہ عدل ہونی چاہیے، انصاف ہونی چاہیے۔ ان اللہ یامرکم بالعدل، اس کے بعد ہے والاحسان۔ عدل یہ تھا کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دے دیا جائے بغیر کسی کمی زیادتی کے، اور احسان یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے کچھ زیادہ اس کو دے دیا جائے، یہ احسان ہے۔ اور ایک احسان عبادت کے اندر ہے، جہاں حدیث جبرائیل کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام جو آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، بیٹھے تھے انسانی شکل کے اندر اور کچھ سوالات کیے تھے، مل اسلام، اسلام کیا ہے، ومل ایمان، ایمان کیا ہے، اور پھر احسان کیا ہے، ومل احسان۔ تو خیر اس کا وقت نہیں ہے کہ میں ایمان اور اسلام کی پوری تشریح کروں، مجھے احسان بتلانا تھا کہ قرآن مجید نے کہا کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان۔ اس حدیث کا جو ایک ٹکڑا ہے وہ احسان سے متعلق ہے۔ وہاں احسان کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے تم کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہاری نماز کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم یہ تصور تو تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ایک ہے نماز کہ گئے اور 4 سجدے آپ نے مار لیے واپس آ گئے، ایک ہے کہ اس کے اندر وہ خشوع و خضوع کی کیفیت ایسی پیدا ہونی چاہیے کہ تو گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے تو گویا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ تو یہاں یامرکم بالعدل والاحسان، احسان کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ کسی کا جو حق ہے اس کے حق سے تھوڑا زیادہ اس کو دے دیا جائے، یہ احسان ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ تمہارے گھر کے اندر کھانے پینے کی اتنی فراوانی ہو اور تمہارا عزیز و اقارب، تمہاری رشتہ دار ایک روٹی کے لیے بھی ترس رہے ہوں، ایک وقت کا صحیح کھانا بھی نہیں کھا پا رہے ہوں، ایسا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اپنے مال کے اندر سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ نے 2 چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، 2 مقامات کے اوپر بندے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ ایک جوڑنے کا حکم یہ ہے کہ ایک بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، اور بندہ اللہ کے تمام حقوق کو ادا کرے، جس کو آپ کہتے ہیں حقوق اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی فرائض ہیں، اللہ کے احکامات ہیں۔ تو جب بندے کا تعلق اللہ سے ہوگا تو اللہ کے حقوق ادا ہوں گے۔ تو ایک تعلق یہ ہے کہ جس کو تعلق بنا کے رکھنا ہے، مضبوط کرنا ہے، بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ اور دوسرا تعلق ہے حقوق العباد کا، یعنی بندے کا تعلق بندے کے ساتھ۔ ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق ادا کرے، ایک رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار کا حق ادا کرے، صلہ رحمی کرے۔ جہاں ماں باپ کا احترام اور ادب ہو، وہیں بہنوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی ہو، چچا کے ساتھ بھی صلہ رحمی ہو، پھوپھی کے ساتھ بھی صلہ رحمی ہو، پھوپھا کے ساتھ بھی ہو، یعنی جتنے بھی آپ کے جو رحمی رشتے ہیں ان تمام کے تمام رشتوں کے ساتھ آدمی کو تعلق بنا کے رکھنی چاہیے، ورنہ انسان فاسقوں کی صف کے اندر اللہ کی نگاہ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ایک بندہ ان رشتوں کو توڑتا ہے معمولی بات کے اوپر، اپنی انا کی خاطر، اپنی ایگوئزم کی خاطر، اپنی شان و شوکت کی خاطر ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ملتا نہیں ہے۔ تعلق بنا کے رکھنے کا تعلق توڑ لیا کرتے ہیں معمولی باتوں کے اوپر۔ یہ فسق کی علامت ہے، یہ فسق و فجور ہے اللہ کی نگاہ کے اندر۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تین ہے بہترین کام، نیکی کے کام، انصاف کرو، عدل، احسان کرو، جس کا حق ہے اس کو کچھ بڑھ کے دے دو، عدل کے اندر برابر دو اس کو، اور ایتاء ذی القربی، اپنے عزیز و اقارب کو کچھ دیا کرو۔ یہ تین وہ کام ہیں جو کرنے ہیں، جو نیکی کے کام ہیں۔ جو برے کام ہیں ان سے رکنا ہے، اور اس کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی تین کی۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، وہ روکتا ہے بے حیائی سے، اور فحشا سے مراد کھلی ہوئی بے حیائی، زناکاری ہے، بدفعلی ہے، اور اسی طریقے سے چست اور باریک لباس پہن کر کے باہر نکلنا ہے۔ حدیث کے وہ الفاظ کاسیات عاریات مائلات ممیلات، عورتیں اس طرح باہر نکلیں کہ کپڑا پہن کر کے بھی وہ ننگی نظر آئیں۔ یہ زناکاری، شراب نوشی، جوا، چھوٹے کپڑے پہننا، باریک اور تنگ کپڑے پہننا، ناچ گانے، یہ تمام کی تمام ایسے چیزیں ہیں کہ جو فحشا کے اندر داخل ہیں۔ کھلی ہوئی بے حیائی جو سب کو نظر آتی ہو، یہ ہے فحشا۔ اللہ نے ایسی تمام کی تمام جو ہے بے حیائی سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اس کے بعد ہے منکر، برائی۔ یہ تو کھلی ہوئی گمراہی تھی، کھلی ہوئی جو ہے بے شرمی تھی، زناکاری، شراب نوشی، قمار بازی، یہ سب کے سب۔ اس کے علاوہ بعض ایسے کام ہیں کہ ہر شخص کی اس کی اپنی فطرت سلیمہ یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے۔ گھر بنا رہے ہیں، پرنالا چھوڑ دیا روڈ کے اوپر، پانی گر رہا، سمجھ رہا کہ غلط کر رہا ہوں میں، فطرت سلیمہ گواہی دیتی ہے۔ اور ایسے بہت سارے کام ہیں کہ انسان کی فطرت یہ کہتی ہے، آواز لگاتی ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، دکھتا نہیں ہے سب کو، لیکن پھر بھی انسان کی فطرت خود گواہی دیتی ہے۔ یہ ہے منکر، کوئی بھی غلط کام کوئی کر رہا ہو، برے کام ہیں۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تیسری چیز ہے جس سے رکنا ہے بغی، یعنی سرکشی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے خلاف وہ جرأت کرتا ہے کچھ کرنے کی، نہیں مانتا ہے، فرض کو پامال کرتا ہے، یا ایمان ہی نہیں لاتا ہے، یا ایمان لا لیا ہے لیکن بہت جری اور بہادر بن گیا ہے وہ علی الاعلان اللہ کے قوانین کو توڑنے پہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے، یہ بغ ہے۔ اور اگر ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف ظلم کرتا ہے، کمزوروں کو دباتا ہے، کسی کا قتل کرتا ہے، ناحق خون کرتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، تو یہ کہلائے گا عدوان۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، فحشا، کھلی ہوئی گمراہی، اور منکر جو برائی ہے لیکن اس درجے کی نہیں ہے، فطرت سلیمہ اس کو برا مانتی ہے،
والبغ سرکشی ہے، اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے، یا پھر وہ اللہ کے بندوں کو خواہ مخواہ کے پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے، اور یہی 3 چیزیں کرنے کے ہیں اور 3 چیزیں نہیں کرنے کے ہیں۔ یہ 6 کے 6 اگر کسی معاشرے اور کسی سماج اور اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل کے اندر اگر اس کو شامل کیا جائے تو وہ معاشرہ بہت ہی خوش اخلاق اور بہتر سے بہتر، چاروں طرف جو ہے ہر سمت میں خوشبو پھیلانے والا اور جو ہے پرسکون ماحول تیار کرنے والا وہ معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام کے تمام 6 اصولوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔